وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تکبر، غرور، فخر. عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. کتاب الایمان. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. ایک آدمی نے سوال کیا: آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اور یہ حدیث تکبر کی ڈیفینیشن بھی بتا رہی ہے. اور یہاں پر یہ جو دوسری بات کہی گئی کہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، کہ یہ انسان کی ویکنس ہے نا، خوبصورت چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں. اللہ ہی نے بندے کے اندر ایک حس رکھی ہے. مثلاً اگر آپ کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو اس وقت کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت، اٹریکٹیو ہو. اسی طرح کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، تو اچھی چیزوں کو دل چاہتا ہے انسان کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا، وہ بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. لیکن مشکل جب ہوتی ہے کہ جب وہ چیزیں استعمال کر کے انسان جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے کمتر درجے پہ رکھے اور ان سے پھر ایسا معاملہ کرے کہ جیسے کسی حقیر انسان سے کیا جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے: کل ما شئت والبس ما شئت ان اخطأتک اثنتان صرف و مخیلۃ. جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جب تک کہ تمہارے اندر دو چیزیں نہ ہوں. اور وہ کیا ہیں؟ گھمنڈ اور اسراف. صرف ان کا معنی اسراف، اور مخیلتن گھمنڈ. یعنی اسراف نہ کرو، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ نہ کرو، اپنی حیثیت سے زیادہ نہ پاؤں پھیلاؤ، اور اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھو. اگلی حدیث ہے: عن حارثۃ بن وہب الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا اخبرکم باہل الجنۃ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لابرہ. الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو، اکڑ کے چلنے والا اور متکبر. پچھلی حدیث میں فرمایا تھا کہ جنت میں وہ داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر رہ گیا. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت سے محروم رہنے والے کون ہیں، ان کی خاص خصوصیات یا ان کی پہچان کیا ہے. عام طور پر دنیا میں انسان یہ صفات یا یہ چیزیں کیوں اختیار کرتا ہے؟ دھوس جمانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. باتوں میں، مزاج میں سختی، چال میں ایک خاص قسم کی اتراہٹ. جواز کا معنی اترانے والا بھی ہوتا ہے، اور مستکبر دھوس جمانے والا، تکبر کرنے والا. اور لوگ
ان تمام حرکتوں کو کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم مانے جائیں گے. یعنی یہ سب کچھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہوتا ہے نا، روب جمانے کے لیے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ صفات انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں عاجز، مسکین، کمزور، ایسے لوگ کہ جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، لوگ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوں کسی بھی اعتبار سے. یعنی یہاں پر صرف جسمانی کمزوری کا ذکر نہیں ہو رہا، ضعف سے مراد کسی بھی قسم کی کمزوری، مثلا ذہنی کمزوری، علمی کمزوری، عقلی کمزوری اور مالی اعتبار سے کمزور ہونا، یعنی کوئی بھی کمزوری، دنیا میں بہت آگے نہ ہونا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مخصوص حالات کی وجہ سے کسی سبب سے اگر کوئی پیچھے رہ جائے، بعض اوقات بہن بھائیوں میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، بعض اوقات کسی خاص علاقے یا ملک کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں یا ان پہ ایسی جنگیں مسلط ہوتی ہیں یا ان کے اوپر ایسے اور مسائل ہوتے ہیں کہ وہ زمانے کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتے یا کسی بھی اعتبار سے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ان کی شکل و صورت کی وجہ سے یا مالی حالت کی وجہ سے یا علمی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ انصاف کی بات نہیں. اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کی مدد کرو، اسے آگے بڑھاؤ، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، اس کو بھی اہمیت دو، اس کو بھی توجہ دو. کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، کوئی جاہل ہے تو اسے تعلیم دو، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، اس کے علاج کا بندوبست کرو. عموماً افطاریوں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں کن کو بلایا جاتا ہے، کن کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، وہاں بھی کس کو اہمیت دی جاتی، کس کو پوچھا جاتا ہے؟ جن کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے. اور جن غریب رشتہ داروں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا ان کو سبھی اگنور کر دیتے ہیں. بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مالی اعتبار سے کمزور، وہ بیٹھے بھی ہوتے تو کوئی پوچھتا نہیں کہ ان کو اگر اہمیت دی تو یہ بگڑ جائیں گے. اسی سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے سہل بن سعد ساعدی سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. اس وقت آپ کے پاس حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کس کے بارے میں؟ جو پاس سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا. انہوں نے کہا یہ شریف ہے، مالدار ہے، اللہ کی قسم یہ ایسا شخص ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام منظور ہوگا، اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش سنیں گے. یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے. پھر ایک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا. آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس شخص کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک مسلمان غریب آدمی ہے، یہ بیچارہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کون منظور کرتا ہے، یعنی کوئی اس کو اپنی بیٹی نہیں دے گا. کسی کی سفارش کرے تو کون اس کی سفارش سنتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ محتاج شخص اس مالدار شخص سے گو ویسے آدمی زمین بھر کر ہو، یعنی ان مالداروں سے زمین بھر جائے تو ان سے زیادہ بہتر ہے. یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے. یعنی یہ کمزور شخص جس کی کوئی سفارش نہیں سنتا اور جس کا نکاح کا پروپوزل کوئی قبول نہیں کرتا، یہ ان سب سے بہتر ہے، خواہ وہ ایک نہیں، وہ مالدار ان سے زمین بھر جائے. یعنی اللہ کے نزدیک اس کا مقام کہیں بلند ہے، کہیں بڑا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ ان کی ظاہری حیثیت کے مطابق نہیں کریں گے کہ دنیا میں کون کتنا انفلوئنشل تھا، دنیا میں کس کی امپورٹنس تھی، دنیا میں کون بڑا تھا. پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ چند دن کا کھیل، اسی لیے کہا گیا نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر کمزور ایسا ہی ہے خواہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث دین کی پوری شکل دینے کے لیے نہیں آتی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو قرآن کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کس کے لیے، اور اس میں ایمان پہلی شرط ہے، یؤمنون بالغیب، اور اقامت الصلاۃ اور مما رزقناہم ينفقون، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں.
ان احادیث میں مخصوص صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ایمان والوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور بغیر ایمان کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صرف اسی محنت اور اسی مشقت اور اسی نیکی کا فائدہ ہے جو ایمان کے ساتھ کی جائے. ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہے. دیٹس انڈرسٹوڈ. اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. اب ایک شخص شرک بھی کر رہا ہے اور ساتھ مسکین بھی ہے تو شرک جو ہے وہ تو ناقابل معافی ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ جس کے پاس نہ دین ہے اور نہ دنیا ہے، نہ ایمان ہے نہ مال ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا تو نہیں، یعنی غریب فقیر ہے، مگر ایمان ہے، آخرت ہے ان کے پاس. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان بھی ہے، دنیا بھی ہے. اور کچھ چوتھی قسم کے کون ہیں؟ جن کے پاس دنیا نہیں مگر ایمان ہے. ریاض الصالحین 254 پہ ایک حدیث ہے جو اسی معنی کی مزید وضاحت کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا. جہنم نے کہا، میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے. جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے. پس اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا. جنت سے کہا، تو جنت میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. اور دوزخ سے کہا، تو جہنم میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا، یعنی بہت شان و شوکت اور وجاہت والا، اونچا لمبا. اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. یعنی دنیاوی اعتبار سے پہاڑ جیسی شخصیتیں اللہ کے ہاں انتہائی حقیر اور ذلیل ہوں گی، مچھر برابر بھی وزن نہ ہوگا ان کا. اس کے برعکس کمزور انسانوں کی مثال میں وہ سیاہ فام خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور ایک اور روایت میں ایک مرد کا ذکر بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ کیونکہ لوگوں نے اس کا معاملہ معمولی سمجھا کہ معمولی شخص فوت ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں کہ آپ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ. چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی. پھر فرمایا، بے شک یہ قبریں قبر والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشن کر دیتا ہے. یعنی قبریں روشن ہو جاتی ہیں، حساب آسان ہو جاتا ہے. اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ غبار آلود شخص، یعنی نہانے کو نہیں ہے، پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے، پراگندہ حال ہیں، غبار آلود ہیں، جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اندر بھی نہیں آنے دیا جاتا، ان کے دنیاوی اسٹیٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے میلے کپڑے ہونے کی وجہ سے. کوئی انہیں اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا. اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. لہذا بحیثیت انسان کے ہمیں کسی انسان کو اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر حقیر جاننے اور اس سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اور اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اس کی مخلوق سے پیار کریں، جو اس کے بندوں کے خیر خواہ ہوں. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں. جنت کے دروازے پہ آپ کھڑے تھے تو دیکھا کہ اکثر داخل ہونے والے مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں. البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا
تو دیکھا ان میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ اس کورس کے ابتدا میں ہم نے کامیابی پہ بات کی تھی اور آخرت کی کامیابی پر ہم سب فوکس کیے ہوئے ہیں، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دنیا میں ہماری سوچ، ہماری گفتگو اور ہمارے معاملات، آپس کے تعلقات جو ہیں وہ درست ہوں، اور وہ اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب اندر عاجزی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اتفاق کی بنیاد تواضع ہے۔ اگر ہر انسان دوسرے کے لیے نرم ہوگا، عاجز ہوگا، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے والا ہوگا، تو اس کے خود بخود قریب ہو جائے گا، دوسرے کی خوبی کا، دوسرے کی بھلائی کا اعتراف کرنے والا ہوگا، تو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ لیکن اس کے برعکس کیا چیز اللہ کو ناپسند ہے؟ اترانا اور سخت طبیعت کا ہونا، یعنی طبیعت اور مزاج کی سختی جو ہے یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور سخت مزاج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یعنی میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں اور میں ہی کافی ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جو انسان کسی کا ضرورت مند ہوتا ہے تو خود بخود اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے، نرمی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ نرمی اس کی مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس بہت کچھ ہو اس کو مجبوری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کسی مجبوری میں نہ جھکے، اللہ کی خاطر، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر، رواہ مسلم کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور کہا ابو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ نہ ان کی جانب دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حاکم، تیسرے متکبر فقیر۔ یعنی تکبر کیا ہے؟ خلاف حقیقت چیز ہے نا، ہے کچھ نہیں پاس، لیکن وہ ایسے کام کرتا ہے قرض لے کے اور حرام طریقوں سے اپنے اخراجات پورے کر کے کہ اپنے اوپر ایک ایسا لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو، حالانکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہ ہو۔ کسی سے قبول نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن تکبر کرنا، غریب ہوتے ہوئے، ضرورت مند ہوتے ہوئے دھونس جمانا اور یہ شو آف کرنا کہ ہم ضرورت مند نہیں ہیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹے طریقوں سے، خود ساختہ طریقوں سے دوسروں کے مقابلے میں لانا، ایسا لباس پہننا یا ایسے رنگ ڈھنگ اختیار کرنا کہ جس سے کیا ثابت ہو کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، جھوٹی شیخی بگارنا، یہ منع ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔